کیوپڈ ڈائیڈو کے دل میں اینیس کی محبت کا شعلہ اس وقت پیدا کرتا ہے جب وہ اس کی غمگین کہانی کو سنتی ہے۔ وہ ہچکچاتی ہے کیونکہ اپنے شوہر سکائیس کے انتقال کے بعد اس نے خود سے قسم کھائی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف اس کی بہن اینا اس کو سمجھاتی ہے کہ اینیس سے شادی کے بعد اس کی کارتھیج کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے ٹروجن جنگجو اینیس کی بات مانتے ہیں۔ اپنی محبت کے زیر اثر ڈائیڈو اس لمحے شہر کی تعمیر کے کام سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ جیونو ڈائیڈو کے اینیس کے ساتھ پیار کو اینیس کے اٹلی جانے سے روکنے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے۔ امن کا پیام ظاہر کرنے کے لیے جیونو وینس کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ اس طرح سے وہ ڈائیڈو اور اینیس کو تنہائی میں اکٹھا ہونے کا موقع دیں۔ جیونو مزید یہ کہتی ہے کہ اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو ٹروجن اور ٹائرینز پرامن ہو جائیں گے اور وہ اور وینس ان کا جھگڑا ختم کر دیں گے۔ وینس جانتی ہے کہ جیونو یہ سب صرف ٹروجنز کو اٹلی جانے سے روکنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ جیونو کو یہ سب کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ ایک دن ڈائیڈو جب ساتھیوں اور اینیس کے ساتھ شکار کے لیے باہر گئی ہوتی ہے تو جیونو ان پر طوفان بھیج دیتی ہے تاکہ وہ سب لوگ کوئی پناہ ڈھونڈیں، اور ڈائیڈو اور اینیس کے لیے ایک غار کا انتظام بھی کر دیتی ہے اور وہ دونوں اس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ کارتھیج میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں کھلے عام محبوبوں کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ ڈائیڈو خود کو اور اینیس کو اب آپس میں شادی شدہ ہی سمجھتی ہے، اگرچہ ان کی شادی کی مقدس تقریب ابھی نہیں ہوئی ہوتی۔ ان دونوں کے بارے میں خبریں گردش کرنے لگتی ہیں کہ ان دونوں نے ہوس کے سامنے ہار مان لی ہے اور اپنے حکمران ہونے کی ذمہ داریوں کو بالکل ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب جوپٹر کو ان دونوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ مرکری کو کارتھیج میں روانہ کرتا ہے تاکہ وہ اینیس کو بتا سکے کہ اس کی قسمت میں کچھ اور ہے اور اس کو اب اٹلی روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس پیام سے اینیس سکتے میں آ جاتا ہے، اس کو یہ پورا کرنا ہی ہوتا ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈائیڈو کو اپنے جانے کے بارے میں کیسے بتائے۔ وہ رازداری سے اپنا بحری بیڑا تیار کرتا ہے تاکہ روانہ ہو، مگر ملکہ کو اس کی چال کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ شدید غصے میں وہ اس کو بے عزت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ڈائیڈو کی عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ جبکہ اینیس اس کے لیے دکھی ہوتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس خداؤں کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اور یہ کہ وہ اٹلی خداؤں کی مرضی سے جا رہا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ آخری کوشش کے طور پر ڈائیڈو اینا کو اس کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ اس کو اٹلی نہ جانے کے لیے قائل کر لے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈائیڈو بے پناہ محبت اور شدید غصے میں پہلو بدلتی رہتی ہے، لیکن پھر اچانک ہی وہ پرسکون دکھائی دینے لگتی ہے اور اینا سے کہتی ہے کہ وہ صحن میں ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کرے۔ وہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے وہ اینیس سے متعلقہ تمام چیزوں کو جلا دے گی، اس کے کپڑے، اس کے ہتھیار اور حتیٰ کہ وہ بستر بھی جلا دے گی جس پر وہ سوتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے ذہن سے اینیس کو نکال دے گی۔ اینا ایسا ہی کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ڈائیڈو اپنی ہی موت کا انتظام کروا رہی ہے اور اس آگ میں اس کی اپنی چتا ہی جلے گی۔ جب رات ہوتی ہے تو اس کا دکھ اس کو بے نیند کر دیتا ہے۔ اینیس سو جاتا ہے اور اس کے خواب میں مرکری آ کر اس کو کہتا ہے کہ اس نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے اور اب اس کو فوراً ہی نکل جانا چاہیے۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنے آدمیوں کو بلاتا ہے اور وہ بیڑا لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈائیڈو ان کو جاتا ہوا دیکھتی ہے اور اپنے آخری دکھ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ مزید زندگی جینا نہیں چاہتی اور صحن کی طرف بھاگتی ہے اور چتا کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اینیس کی پیچھے چھوڑی ہوئی ایک تلوار کو وہ نیام سے نکالتی ہے اور اپنے غیر حاضر محبوب کو ملامت کرتے ہوئے خود کو اس تلوار کے بلیڈ پر گرا دیتی ہے۔ جب اینا اور دوسرے نوکر مرتی ہوئی ملکہ کی طرف بھاگتے ہیں، جیونو ڈائیڈو پر رحم کھاتی ہے اور اس کی زندگی اور تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے۔